اور چند لمحات اللہ نے خاص اپنی رضا کی خاطر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مالک ہم سب کو لالچ سے پناہ عطا کرتے ہوئے اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آج کی اے مقدسہ 262 اور 63 جس میں اللہ رب العزت نے جو پہلے کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اوپر ثواب کا ذکر کیا، اب آداب کا ذکر ہے۔ یعنی پہلے کیا تھا؟ ثواب، کرو گے خرچ تو کتنا ثواب ملے گا۔ اب دینے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ دینا کیسے ہے۔ یہ قرآن مجید ہے جی، سبحان اللہ، ہر چیز پہ اللہ کے اپنے بندوں کی تربیت فرماتا ہے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور فرمایا کہ خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ احسان نہیں جتلانا دینے کے بعد، کسی معاملے میں ایسا اسے دینا نہیں اس طریقے سے کہ اسے تکلیف ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 4 دوست بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ایسے سفید پوش آدمی کی خدمت کرتے ہیں تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس کی وہاں بھی اس کو تکلیف ہو جاتی ہے نا۔ سفید پوش عام ایک مانگنے والا وہ الگ مسئلہ ہے، ایک آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، یا ایک سفید پوش آدمی محلے دار ہے، تو اس طرح ایک انسان کی شان ہوتی ہے، اس کا قد و قامت ہے، اس طرح سے اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو وجیہاً عزت دار بنا ہے، وجاہت بھی ہوتی ہے نا بندے کی بات۔ تو احسان اور اذیت یہ دونوں جو ہے وہ دینے میں خیال رکھنا ہے، اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہوئے اگلے پر کبھی احسان بھی نہ ہو، اسے کسی صورت میں تکلیف بھی نہ ہو، اس کی عزت کے معاملے میں، اس جو معاشرہ ہے معاشرتی معاملے میں اسے کوئی تذلیل کا یعنی اس کو سامنا حقارت کا سامنا نہ کرنا پڑے جس کی ہم نے خدمت کی۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، جنہوں نے خرچ کیا ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، انہیں اس سے تو اجر لینا نہیں، اس کو تو انہوں نے دیا ہی نہیں، اس کی خاطر تو اسے دیا ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ دینے والا ایک انداز اپنا لے، بجائے اس کے کہ وہ اس کی طرف نگاہ رکھے جس کو دے رہا ہے، اس کی طرف نگاہ رکھے جو اس کا خالق و مالک ہے، جس نے کہا ہے دو، جس کی توحید پر ہم نے ایمان رکھا اس نے کہا ایسا کرو، ہمارا معاہدہ اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تو کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو کوئی چکر نہیں ہے ایسا ہمارا، اس کو تو ہم کوئی اپنی وجہ سے دے ہی نہیں رہے، ہماری وجہ ہے اللہ اور اللہ کا رسول، تو اس کی طرف نگاہ اٹھا لینی چاہیے، بس نگاہیں اللہ کی طرف ہوں، اور پھر رسول اللہ، پھر وہ نیکی اتنی قوت جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ نیکی بڑی طاقت رکھتی ہے، اللہ جانتا ہے نا کہ اس نے میرے لیے کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر نیکی میں اپنی رضا نصیب فرمائے، نیکی بڑی قوت رکھتی ہے جو ہمارے رب کے ہاں۔ فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے، وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ وہی جملہ اللہ نے جو سخی لوگ خرچ کرنے والے ہیں، جو اذیت نہیں دیتے، جو احسان نہیں جتلاتے، فرمایا ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ہم ان کا خوف بھی اتار دیں گے، ان کا غم بھی ختم کر دیں گے۔ معلوم ہوا صدقہ خوف بھی ختم کرتا ہے، سارے جہان کے غم بھی ختم کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ غم بھی ختم، آداب کو اپنایا جائے۔ اچھا ایک آدمی ہے پھر چلو دیتا ہے، لیکن بعض دفعہ مانگنے والا تنگ بھی کرتا ہے نا، کاروباری ہوتے ہیں، کچھ تاجر ہوتے ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں، یہ خود بھی عام طور پہ جو مانگنے والے تاجر ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ بس شریعت میں دیکھیں کیا ادب ہے، شریعت نے ان کو کہا دھکا نہیں دینا، ان کو گالی نہیں دینی، اس لیے دیکھیں اسلام میں کیسا زبردست طریقہ، ہم کسی کو بھی نہیں کہتے معاف کر دے، روزانہ 20 دفعہ اس مانگنے والوں کو کہتے یار معاف کر دو۔ یہ کیا ہے؟ تعلیمات اسلام ہے، تعلیمات اسلام ہے۔ اگلی آیت ہے، آج آپ کو پتہ چل جائے گا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا، مسلمانوں میں کچھ چیزیں ایسی پکی ہو گئی ہیں وہ قرآن حدیث کے مطابق ہیں، اگرچہ وہ گناہگار ہے یا نیکوکار ہے۔ اب اس اگلی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 263 میں اللہ نے فرمایا قول معروف و مغفرہ، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا، یعنی انسان ہے کسی کے احسان دے کر نہ جتلائے، نہیں لا یتبعون، یعنی وہ اس کے پیچھے نہ پڑ جائے، اس کو اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، پچھلی آیت میں اس کے پیچھے نہ پڑ جائے اس کو دے کر، اگر ایسا نہیں کرے گا نہ خوف نہ غم،
اچھا اگر ایسا اس کا مزاج ہے تو پھر اچھا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، خود قرآن ہے، فرمایا قول معروف، اس سے اچھے طریقے سے بات کرو عزت کے لحاظ سے، ومغفر، اور اس سے درگزر کرو، یہی درگزر، معاف کر دو جناب، معذرت جناب، آپ کی جو ہے نا نہیں ہو سکتا ایسا، کہے گا آپ کے پاس ہے جناب ہے میں تھی فراڈی لاندے ہو سارا کو تھوڑے کو ہے ہوں مینوں مجبوری ہو بھی گئی ہے، منگ بھی لیا ہے تے اج جناب تسی نخرے کر رہے ہو کہ جناب مہربانی آپ کی، انشاءاللہ ہم جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، بھوک لگی ہوئے تے بندے کسی کو نہ کھاوے تو انہوں یہ نہ کہے مینوں بھوک نہیں لگی، انہوں کہے جی جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو مزید عطا فرمائے، 5-6 دعائیں دیں گے ہر آدمی جو ہے نا وہ درگزر کر جاتا ہے، جھوٹ سے بچ جائیں اور سچی بھی ہو۔ کیوں؟ ہم نے اپنے کپڑوں کو سمیٹنا ہے، اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، اس طرف لے جانا ہے جس طرح ہمارے رسول چاہتے ہیں، جس طرح ہمارا دین چاہتا ہے، ہم نے سمیٹ کر ڈر ڈر کے خوف کر کے، یہی دین ہے، یہی دین ہے، ڈرتے ڈرتے کام کر گئے بس زندگی گزر گئی اسی میں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ خیر، فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ایک ہے اچھی بات کرنا، ایک ہے درگزر کرنا، فرمایا اگر تم خرچ کر کے اس کے پیچھے پڑتے ہو، اس کو احسان جتلاتے ہو، اس پہ تکلیف دیتے ہو، یہ اللہ کی پناہ ہے، یہ انسان کا فطری معاملہ ہے۔ کسی اگر رشتہ دار پہ خرچ کرے کہ رشتہ دار کیونکہ جس پر خرچ کیا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ شیطان اشتہان ہے، وہ کہتا ہے چک یہ بےزتی کر یہ گلاں کر یہ لڑ، تو بندہ بامرے مجبوری اسے جواب دے بیٹھتا ہے، تو یہ بڑا میں نے کہا نیکی کرنا مشکل، پھر نیکی کر کے اسے سنبھالنا اس سے بڑی مشکل ہے۔ دعا فرمائے اللہ آج کی اس آیت کے صدقے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق بھی دے، اسے سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سنبھالنا بھی بہت بڑی نعمت ہے جی۔ اچھی بات قول معروف، قول معروف اچھا اور اس سے اچھے طریقے سے، وہ مغفرہ اور درگزر کرنا، خیر من صدقہ، یہ پھر اس صدقے سے افضل ہے، یتبعها اذا، اس صدقے سے افضل ہے کہ جس کے بعد ستانا ہو، اس سے پھر اچھی بات ہے اور درگزر ہے، آپ درگزر کر جائیں اور اچھی بات کر جائیں۔ واللہ غنی حلیم، کیا بات ہے میرے پاک رب کی، کیسا جملہ ہے یہ، اللہ نے اپنی 2 صفت کا ذکر کیا، ایک غنی اور ایک حلیم، یہ 2 اسماء ہیں اللہ کے، ایک غنی اور ایک حلیم۔ اللہ غنی ہے، کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ جہان کی، نہ زمان کی، نہ دن کی، نہ رات کی، کسی چیز کی، وہ لیس کمثلہ شیء، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کا خالق ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے کوئی ثواب کی ضرورت نہیں، مجھے تم سے کوئی احتیاجی نہیں ہے، اس کے بعد میں حلیم ہوں، بردبار ہوں، معاف کر دیتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، پردہ پوشی کرتا ہوں، مجھے تمہارے ساتھ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں تو ثواب کی ضرورت ہے، میں غنی ہو کر ڈالتا ہوں، تم کیوں نہیں ڈالتے؟ میں غنی ہو کر حلیم ہوں، تم غنی بھی نہیں ہو پھر بھی حلیم نہیں بنتے، پھر تو یہ ہے قرآن کا، قرآن عجیب انداز ہے جی، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی، جہاں بھی اللہ اپنی صفت کا ذکر کرتا ہے نا، پچھلی پوری آیت کا وہاں ایک نور ہوتا ہے جو اللہ کی صفات سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں غنی ہوں، بے پرواہ ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں پردے ڈال رہا ہوں، میں معافیاں دے رہا ہوں، میں درگزر کر رہا ہوں، میں بخششیں عطا کر رہا ہوں، خزانے دے رہا ہوں، روٹی دے رہا ہوں، رزق دے رہا ہوں، چہرہ نہیں بدل رہا، ان کو شفائیں دے رہا ہوں، روتے ہیں معاف کر دیتا ہوں، تمہیں تو ثواب کی ضرورت ہے، تم کون سے غنی ہو، تم تو محتاج ہو، تم تو فقیر ہو، تمہیں تو نیکیاں چاہیے، تمہیں ثواب چاہیے، تمہیں اجر چاہیے، تمہیں میری رضا چاہیے، تب تمہاری بخشش ہوگی۔ فرمایا میں غنی ہونے کے باوجود حلیم ہوں۔ اور یہ میں ایک حدیث یہاں سناؤں گا حلیم کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص دور سے آیا، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے اس طرح تشریف فرما ہوتے، اس طرح سے کر کے نا درمیان میں حضور تشریف فرما ہوتے۔ وہ ایک الگ محفل تھی، بعض احباب حضور کے سامنے بیٹھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، جھلک ہی برداشت نہیں کرتے تھے، پھر انہیں پیچھے موقع مل جاتا تھا۔ باغ بڑے خوش نصیب، اپنے عشق میں مست و الست، بعض کی نگاہیں حضور سے نہیں ہٹتی تھی، باغ سامنے بیٹھتے تھے، ایک نگاہ کی اور ساری محفل گزر گئی، اسی نگاہ میں مست و الست رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو امام الانبیاء کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف فرما تھے، وہ شخص آیا اور اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی جس کو لوگ نبی کہتے ہیں نا، یہ ارد گرد ان کے امتی ہیں، بیچ میں وہ نبی ہیں، اس کو غصہ چڑھا نا، اس نے کبھی ایسی بات سنی نہیں تھی نا، 2000 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے ہیں، 2000 سے بھی زیادہ عرصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے نبی، وہ بھی اپنے گھر کے لیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسماعیل علیہ السلام گھر کے نبی ہیں، اپنی فیملی کے نبی ہیں جی، صرف فیملی کے لیے
خدا کی شان دیکھیں. اور پھر وہ اتنا عرصہ گزر گیا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا نبوت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، اس طرح کے علم مٹ گیا، بدعمالیاں چھا گئیں، اس طرح سے معاملہ. اس نے مجمع کو چیرا اور بیچ میں آ گیا. اس نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اگر میری قوم مجھے جلد باز نہ کہتی تو آج میں آپ کا کام تمام کر دیتا. اتنا بڑا. اس نے کہا میں اس کائنات میں اگر کسی کو جھوٹا سمجھتا ہوں تو اس طرح کا جملہ اس نے بولا. تو حضرت عمر کی آنکھ لال، ایسے کھڑے ہو گئے. عرض کیا رسول اجازت دے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اجازت دے. امام الانبیاء نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، نبی حلیم ہوتا ہے. اللہ کا نبی کیا ہوتا ہے؟ اتنی بڑی بات سنی میرے پاک رسول نے. صحابہ کے سامنے جیالے کاٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ایک دم اشارے کی بات بھی نہیں تھی، منہ سے ہاں نکلتی، اشارہ ہوتا، ہاں نکلتی، اشارہ ہوتا، ختم ہو جاتا وہ ملیا میں. حضور نے فرمایا نہیں، نبی حلیم ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے، اچھی بات کرنے والا ہوتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے، وہ رحمت کرنے والا ہوتا ہے، وہ شفقت کرنے والا ہوتا ہے، وہ رافت کرنے والا ہوتا ہے. حضور نے بڑے خوبصورت ظاہر ہے حضور کے کلمات بھی کیا بات ہے. حضور نے فرمایا یار تم نے میری محفل بھی نہیں دیکھی، اس کا عزت و اکرام بھی نہیں دیکھا. سمجھدار ہو، ایک علاقے کے سمجھدار سلجھے آدمی ہو، کسی کی محفل میں جانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ بات کرتے ہیں کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. تم نے مجھے نہ دیکھا، کس بات نے تمہیں اکتایا اس بات پر؟ اتنی بڑی باتیں تم نے کر دی. اس نے جب صحابہ کو دیکھا نا، اس نے کہا کام خراب ہے. اس نے شکار کی ہوئی تھی سن گو کہتے ہیں اردو میں. گو ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، اس کی ٹانگیں وغیرہ ہوتی ہیں، اور یہ سانپ کی طرح تو نہیں ہوتی، اس کا منہ بھی بڑا ہوتا ہے، تو یہ ٹانگیں والی ہوتی ہے گو. اس کو سن گو بھی کہتے ہیں پنجابی میں. یہ کبھی آپ جا کے گو لکھیں نیٹ پہ آپ کو مل جائے گی. تو یہ اس نے شکار کی ہوئی تھی. اب بھی کچھ لوگ کھاتے ہیں، ہندو کی کچھ نسل ہے وہ کھاتے ہیں اس کو، اور یہ اس کو اچھا شکار سمجھتے ہیں، اس کو شکار کر کے کھاتے ہیں، اس کو اچھا گوشت سمجھتے ہیں. اس نے نیچے پھینک دی. اس نے کہا اگر یہ آپ کو مان جائے میں مان جاؤں گا. اس نے کہا جان چھوڑاؤ، جاؤ، پھنس گیا ہوں یہاں آ کے. میں بھی گو ہی ہوتی ہے، بندے نو گو کہہ دیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو گا دوڑ جائے گی. وہ گو وہیں بیٹھ گئی. جنگل کا جانور دوڑ جاتا ہے نا، وہ نہیں رکتا. اب ہے بھی گو کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو عام طور پہ انسان سے کچھ میلان رکھتا ہے. گائے ہوتی، بھینس ہوتی جنگل کی، کوئی بکری ہوتی جنگل کی. جنگل کے جانور بھی ہوتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ ذہن ہے بھی چلو جانور ایسا ہوتا ہے. وہ بالکل نہیں ہے. جنگل کا جانور انسان سے میلان نہیں رکھتا. یہ وہ جانور جو انسان کے پاس رہتا ہی نہیں ہے. اب اس نے چھوڑا، وہیں بیٹھ گئے. اس نے کہا جی یہ مانے میں مان جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دب من تعبد، عربی میں اس کو دب کہتے ہیں ضاد کے ساتھ. فرمایا اے گو یہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ یا دب من تعبد، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے صحابی کہتے ہیں عربی میں کلام کرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں فصیح و بلیغ عربی بولنا شروع کر دیا، میں سب کو سمجھ آنے لگ گئی. اس نے کہا جی کیا بات ہوگی یار؟ ذرا تصور میں ہمیشہ کہتا ہوں جب حدیث پڑھے نا تو یہ ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا تصور باندھیں کہ ہم وہاں ہوں اور ہمارے سامنے ہمارے نبی ایسا کریں، پھر ایمان کا عالم کیا ہوگا، یعنی کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب گو جن کے سامنے کلام کر رہی ہے. اس نے کہا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی بادشاہی زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، جس کی رحمت جنت ہے، جس کا عذاب جہنم ہے. اس نے پوری کسی عالم کی بڑی تقریر کر دی. حضور نے فرمایا یا ادب من انا، فرمایا یا ادب اے گو یہ بتا میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انتا، یہ عربی کے لفظ ہیں حدیث میں، انتا رسول رب العالمین وخاتم النبیین. فرمایا آپ سارے جہانوں کے پالنے والے رب کے رسول ہیں. کیسا جملہ ہے؟ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. اس نے جیسے یہ سنا تو اس نے کہا ایک پہلے لمحہ جو تھا وہ اور تھا، اب اس نے کہا یہ میری جلد، یہ میرے بال، میرے جسم میں دوڑنے والا خون، سب چیز آپ سے پیار کرنے لگ گئی ہے. اس شخص نے کہا جو آیا تھا نا، اس نے کہا میرے خون کے اندر جو ہے نا، اندر خون دوڑتا ہے، اس کو محسوس ہوگی نا محبت. اس نے کہا دوڑنے والے خون میں بھی آپ کی محبت ہے، یہ رونگٹے بالوں میں آپ کی محبت ہو گئی ہے. اتنا محبت مجھے اچانک ہوگی آپ سے، اب سارے جہان سے آپ مجھے محبوب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدی سے مجھے، حضور نے کلمہ پڑھا. اس نے کہا آگے کیا کرنا؟ حضور نے نماز سکھائی، پھر حضور نے سورہ اخلاص سکھائی، قل هو اللہ احد. عربی تھا نا، اس نے کہا اتنی حسین کلام کس کا ہے؟ عربی تھا نا، سمجھتا تھا. میرے رب کا ہے. اس پہ کیا ملے گا؟ فرمایا اتنا بڑے پارے ہیں، یہ قرآن اتر رہا ہے، ایسے ایسے ہے، اور پورے قرآن کے 10 پاروں کا اس میں ثواب ہے.
تیسرا حصہ ہے تیر. اس نے کہا ہمارا رب اتنا بڑا اعلیٰ ہے, تھوڑے سے نیا نیا اسلام تھا نا, اسے تھوڑے سے کام پہ اتنا ثواب دیتا ہے. حضور نے فرمایا ہاں وہ اتنا ثواب دیتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ حلم ہے حضور کا, آیا تھا آگے سنے حلم, آگے ابھی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا بھائی تمہارا آیا ہے, ابھی اس نے کلمہ پڑھا کہ اس کی خدمت کرو. کہا اس نے کیا تھا, بات اس نے کون سی کی تھی, دیکھیں میرے نبی کا حلم, اور میں اس کو عطا کروں. صحابہ کچھ وہ لے آیا, کچھ وہ لے آیا, وہ ڈھیر بن گیا, اب اسے اٹھائی نہ جائے. حضور نے فرمایا بھائی کوئی سواری ہے؟ ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے, اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے, نہ عربی ہے نہ اجمی ہے, درمیانی ہے, بڑی خوبصورت ہے اور بڑی ہی اچھی ہے, اس کے یہ اوصاف ہیں, یہ اوصاف ہیں, یہ اوصاف ہیں, میں اپنے پاک رب کے نام پہ دیتا ہوں بھائی کو. حضور نے فرمایا ابو ذر جو تم نے اونٹنی دی ہے, تم نے اوصاف بیان کیے ہیں, جو میرا رب تجھے دے گا وہ میں بیان کر دیتا ہوں. پھر حضور نے وہ بیان فرمایا کہ تجھے جو اونٹنی پل صراط میں ملے گی, اس کے پاؤں ایسے ہوں گے, اس کا سر ایسے ہوگا, اس کی گردن فلاں چیز سے بنی ہوگی, اس کا فلاں چیزوں سے بیٹھو گے تو بجلی کی طرح تیزی سے تمہیں پل صراط سے گزار دے گی. پھر اس نے اس کے اوپر سامان رکھا, اونٹنی پہ سوار ہوا. یہ ہے میرے نبی کا حلم. حلم کی برکت دیکھیں جی, حلم حضور کی سنت. جب آگے گئے تو انہی کے, کیونکہ وہ سردار تھا, قبیلے کے لوگ تلواریں, 3000 کے قریب سواریاں, تلواریں اور سامان لے کر حضور پر حملہ کرنے آ رہے تھے. اس کو کہا یار ہم تمہیں ڈھونڈ کے تھک گئے, کتنے گیا سے تیاری ہوگی, تو ہی کہتا سے چلیے. اس نے کہا رکو, اونچی آواز سے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. نے کہا خیر ہے, کیا ہو گیا, دین سے پھر گئے؟ اس نے کہا نہیں پھرا نہیں, ابھی دین ملا ہے. نے کہا ہوا کیا ہے, عقل مند آدمی, ہمارے سردار بنو سلیم قبیلے کا نام ہے, کیا ہوا کیا ہے, کیسے ہوا؟ اس نے کہا سناؤں تمہیں تو کیا سناؤں, بتاؤں تمہیں تو کیا بتاؤں, وہ کیسا سچا نبی ہے, ایسے ایسے میں نے گو شکار کیا. اور وہ اعتماد رکھتے تھے, ساری کہانی بتائی, سارا قصہ بتایا. انہوں نے کہا یار تم نے اکیلے میں کلمہ پڑھنا, ایسے اعلیٰ نبی کا ہمیں بھی وہ دکھاؤ جس نے گو کو بلوا دیا. تو حضور گھر میں پہنچ گئے تھے. جب یہ پہنچے, ظاہر ہے سفر ہوگا آنے جانے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے تھے, حضور کو گھر میں بتایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سلیم کے سارے لوگ کلمہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں. صحابی روایت کرتے ہیں گھر میں, گھر سے, گھر والی ہماری ماں جی بتاتی ہیں حضور کے کندھے مبارک پر چادر حضور رکھتے تھے, کندھے مبارک پر چادر تھی حضور کی. پھر محبت دیکھیں, حلم دیکھیں, ان کے التفات میں اتنی جلدی سے کسی کی ملاقات کے لیے اٹھتے کہ دوست آ جائے, بندہ کہتا ہے یار میرے دوست آ گیا, میرا دوست آ گیا. وہ کچھ بھول بھی جاتا ہے, کچھ رکھ بھی دیتا ہے, کچھ گر بھی پڑتا ہے. تو جلدی سے حضور, یہ ہے میرے آقا کا حلم. پھر جلدی سے جب حضور اٹھے نا تو آپ کی چادر مبارک نیچے گر گئی, حضور نے وہ بھی نہیں اٹھائی, جلدی سے باہر تشریف لے گئے. اور حدیث میں ہے جس کو جہاں کپڑا ملتا, حضور کا ہاتھ ملتا, پاؤں ملتا, وہ چومتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا. انہوں نے پوچھا اب ہم رہیں کہاں, کس کے ساتھ رہیں جو دین سیکھیں؟ حضور نے فرمایا تمہارے قریب خالد بن ولید ہے, لہٰذا خالد بن ولید کے پاس تو ہم نے دین سیکھنا ہے. یہ ہے میرے نبی کا حلم. ان اللہ, اس لیے سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا حضور کا اخلاق کیا ہے, فرمایا قرآن پڑھ لو. اللہ کی صفات کے مظہر حضور ہیں, اور قرآن کے سارے علوم کا مرکز و محور حضور ہیں. قرآن کے عامل سب سے بڑے حضور ہیں, اور قرآن کا فیضان جو حضور میں اترا ہے وہ سب سے. اللہ کریم ہم سب کو اپنے آقا کے اس حلم کے صدقے جو ہم نے سنا, اللہ ہمیں نصیب فرمائے, اللہ ہمیں نصیب فرمائے. سبحان